آپ کے سامنے کچھ ایسے سمجھیے اس کو کڑوے الفاظ کہیے یا پھر زندگی کی حقیقت کہیے یا پھر کچھ گھریلو مسائل ایسے بھی ہے جو ہم جانتے ہوئے بھی انجان ہیں اور اس کو جاننا بھی نہیں چاہتے اور اس باتوں پر عمل بھی کرنا نہیں چاہتے، جس کی وجہ سے نہ جانے آج کا جو معاشرہ ہے، آج کی جو حالت دیکھی جا رہی ہے، گزشتہ سالوں میں بمشکل ایک ہفتہ یا 15 دن یا سمجھیے 2 مہینے یا زیادہ سے زیادہ 1 سال تک کے زندگی گزار رہے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے دونوں میں دوری اختیار ہو رہی ہے۔ پڑھا جا رہا خطبہ نکاح میں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، اے لوگو تقوی اختیار کرو یا پھر ڈرو۔ سب سے پہلی جو آیت خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ اے لوگو ڈرو اللہ سے جس نے تمہیں جوڑے کی شکل میں بنایا۔ یہ سب سے پہلا نظام ہے جہاں پر ہماری زندگی شروع ہو رہی ہے، لیکن اسی کو ہم چھوڑ کر نہ جانے کس دنیا میں، کس خیال میں یا کس جگہ پہ ہماری زندگی گزر رہی ہے، یہ ہم بھی بہتر نہیں جانتے۔ ہاں ایک خیال ضرور ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے مثنا و ثلاثہ و رباع، 2 کرو 3 کرو 4 شادیاں کرو، یہ ہمیں یاد ہے، لیکن معاشرے میں زندگی کس طرح سے گزارو وہ آیتیں ہمیں یاد نہیں، وہ آیتوں کو ہم پڑھنا نہیں چاہتے۔ ٹھیک ہے آپ کے پاس دولت ہے، آپ کے پاس جو ہے کاروبار اچھا ہے، آپ صحت مند ہے، تو آپ 2 بھی کیجئے، 3 بھی کیجئے، 4 بھی کیجئے، لیکن اس کے بعد بھی اور لفظ ہے، مثنا و ثلاثہ و رباع کے بعد اور بھی لفظ موجود ہے، اس کو بھی پڑھنا ہے آگے۔ اللہ تعدلوا، اگر تم ان چاروں میں انصاف کر سکتے ہو تو پھر 4 کرنے کی اجازت ہے۔ قرآن کا حکم ہے آگے، ہم اس کو چھوڑ دیے، بھائی قرآن بول رہا، شریعت اجازت دے رہی، بالکل اجازت دے رہی، لیکن اس کے آگے بھی احکام ہیں، اس کے آگے بھی حکم لگا رہا اللہ کہ اگر 5 منٹ یہاں سے مسکرائے تو 5 منٹ یہاں پہ بھی مسکرانا تھا۔ اللہ تعدلوا، اگر تم ان کے بیچ میں انصاف کر سکو تو پھر یہ کام برابر ہے، کر لو، منع نہیں ہے، لیکن جب تم پہلے کو ہی گھر میں لا کے تکلیف دے رہی تو دوسری کو اور کیا کریں گے۔ میں ہر مسلک کو چھوڑ کر کی بات کر رہا ہوں آج، پورا معاشرہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو آیت نازل کی ہے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر نہیں نازل کی، بلکہ یا ایھا الناس کہہ کر نازل کی ہے، تمام عالم کے لیے یہ بات کہی جا رہی، نہ کہ خاص ایمان والوں کے لیے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا ایک جوڑا بنایا ہے، کہیں نہ کہیں اس کا رشتہ ہوتا ہے، سب چیز ہوتی ہے۔ اب ایک بات ذہن میں ہم روزانہ، کسی کو خواہش بھی ہے، شاید آج کے زمانے میں نہیں پڑھے ہوں گے، آج کے زمانے میں واٹس ایپ گروپ ہو گئے، پہلے زمانے میں اشتہارات آتے تھے اخبار میں، آج کے زمانے میں بھی آ رہے ہیں لیکن بہت کم، اور وہ بھی واٹس ایپ نیوز، واٹس ایپ پہ زیادہ اشتہارات ہو گئے۔ لکھتے کیا ہے؟ سب سے پہلا میٹر، اس پہ غور کیجیے۔ پہلا میٹر، لڑکی چاہیے قرآن پڑھنے والی ہو، صوم و صلاۃ کی پابند ہو، امور خانہ داری سے واقف ہو، یعنی گھر کا کام کاج جانتی ہو، اس لڑکی سے رشتہ مطلوب ہے۔ ایک یہ پلٹ کر بات آتی ہے، لڑکا ویل سیٹل ہو، اچھا پڑھا لکھا ہو، جاب یا بزنس خود کا سیلف کرتا ہو، اور ویل سیٹل پوری طریقے سے سیٹ ہوئے ہوا بچہ ہو، تاکہ ہم اس سے اپنی لڑکی کا جو ہے رشتہ کر سکیں۔ گزشتہ جمعہ میں نے کہا تھا کہ لڑکا یا زندگی کہاں پر سیٹ ہوتی ہے، خبر کا پتھر لگنا تو زندگی سیٹ ہونا، اس سے پہلے زندگی سیٹ نہیں ہو سکتی کہیں بھی، وہ بھی خود میت نہیں بولنا، اوپر ٹھہرس والا بولنا، خبر سیٹ ہو گئی اب چھوڑ دو اس کو، انہیں چلے گا بول، تو یہ ویل سیٹ نہیں ہو سکتا انسان، باہر زندگی میں تو نہیں ہو سکتا۔ یہ اشتہارات کو پڑھ کر جو ہے نکاح تو ہو رہا، لیکن امور خانہ داری سے واقف، قرآن پڑھنا، صوم و صلاۃ کی پابند، خود بھی ہونا اور گھر والوں کو بھی کرانا، یعنی لڑکی کی زندگی ایسی چاہیے کہ اس کے والدین اس کو تربیت کرے کہ بیٹی تو جس گھر میں جا رہی ہے، آس سسرے کی خدمت کرنا تیرا کام ہے، شوہر کو ہمیشہ راضی رکھنا یہ تیرا کام ہے۔ یہ اس کی نیت یا اس کی جو ہے تربیت یا اس کو جو ہے ہر چیز سے سمجھا کر بھیجے۔ پھر لڑکے والوں کے اوپر بھی ذمہ داری ہے، خالی لڑکی والی نہیں، ایک طرفہ نہیں ہوتی بات، ہمیشہ رات رہی تو دکھتا کچھ بھی نہیں، سورج نکلنا بھی ضروری ہے زندگی کے لیے۔ اب اس میں کیا ہو گیا، عوام کا جو سوالات ہوتے، بھائی ہماری بیوی اچھی نہیں ہے، ٹھیک ہے تم تو اچھے ہوں گے نا، تم تو سمجھا سکتے، بچہ جب اسکول میں جاتا اچھا ہی نہیں رہتا انہیں،
نیا بچہ جب اسکول میں جاتا اچھا نہیں رہتا تو ٹیچر سمجھا کے اس کو کچھ نہ کچھ تربیت کر کے اچھا کرتا. پھر پلٹ کے لڑکے کا جب نکاح ہوتا اس سے پہلے اس کے والدین کا یہ کام ہے کہ نکاح کے احکام کیا ہے اور بیوی کے حقوق کیا ہے یہ پہلے اسے سمجھائے, اسے بٹھا کر بتائے کہ بیٹے اسلام تمہیں حقوق زوجیت کا کیا حکم دیتا ہے, کیا مسئلہ ہے, بات کس طریقے سے گزارنا ہے, تمہیں زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے, زندگی کو کس طرح سے لے کر چلنا ہے, محبت کس طرح سے کرنا ہے, بڑوں کا ادب بھی برقرار رہے, بیوی کی محبت بھی برقرار رہے, گھر تمہاری آواز باہر نہ جائے جب تم اب بات کرو. یہ محلے والے جب تمہاری آواز اونچی ہو جائے گی اور جب محلے والے سنیں گے تو کھلے لفظوں میں کہیں گے کہ بھائی دیکھو کس طرح سے یا تو اس کی بیوی خراب ہے یا تو پھر یہ بچہ خراب ہے. خود ہماری عزت ہم باہر ڈال رہے ہیں, دوسرے کوئی نہیں ڈال رہے. دوسرا آ کے ہمارے گھر کے پاس ٹھہر کے سنتا نہیں, خود ہم ہماری عزت کو اچھال کر لوگوں کے سامنے سنا رہے ہیں. اچھا سب سے اچھی بات کیا ہوتی اس میں, آپ لوگ بارہا سنے ہوں گے, لڑائی گھر میں فیصلہ باہر. میاں بیوی کی لڑائی گھر میں اور بیچارہ آ کے چیختا باہر. کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ کچھ سمجھاتے خود جو ہے ہمارے ایک استاد محترم ہے, وہ سمجھائے تھے کہ دعوت میں جانے کے بعد جو ہے زیادہ کھا لیے, پورا زیادہ ہو گیا, پیٹ اچھا کھل گیا پورا کھا کے, اس کے بعد بولے ہضم نہیں ہو رہا, تو حکیم صاحب کے پاس لے کے گئے, لے کے جا کے بٹھائے, کیا ہوا بیٹے؟ بولے تو بولے کھانا زیادہ ہو گیا, اچھا کھا لیا تھا, مزے کا تھا تھوڑا, تو تھوڑا زیادہ کھا لیا. تو ٹھیک ہے بول کے حکیم صاحب اندر سے گولی لا کر دی, بیچاری گولی اتنی تھی شاید, لا کر دی. تو گولی کا سائز دیکھ کے بولے صاحب حضرت اتنی گولی اگر کھا سکتا تو وہ وہاں کا گلاب جامن چھوڑ کے کہیں کو آتا تھا. اتنی اگر کیپیسٹی ہوتی گولی کھانے کی تو گلاب جامن نہیں چھوڑتا تھا ہم. تو ہماری حالت یہ ہو چکی ہے کہ گھر کی